دوسرا امتحان من الجوعی، ہم قحط سالی میں بھی آزمائیں گے، بھوک میں بھی آزمائیں گے۔ ہماری طرف رجوع یا غیر کی طرف دیکھتے ہو، یہی تو دیکھنا ہے۔ آزمائیں گے بھوک میں، ژالہ باری ہو جائے گی کبھی، زرعی ملک ہونے کے باوجود ایک ایک دانے کو ترسو گے، دیکھیں گے ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا کہیں اور منہ کرتے ہو۔ کوئی تمہیں کسی کا مشورہ دے گا، کوئی تمہیں کسی کا مشورہ دے گا، اور فرمایا جس نے خدا کا دروازہ پکڑا جلدی مصیبت سے نکل جائے گا، آزمائش سے جلدی نکل جائے گا۔ تو فرمایا کہ قحط سالی بھی آئے گی، سب کچھ ہونے کے باوجود ہاتھ سے ہر چیز نکلے گی۔ زرعی ملک ہے، گندم کا موسم ہے، پھر لوگ کہتے گندم مل ہی نہیں رہی۔ فرمایا یہ آزمائش ہوگی، اور جس نے ہماری طرف رجوع کیا، اللہ اکبر، فرمایا کہ پھر ہر نعمت ملے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور مکہ مکرمہ میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، ربنا افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات۔ اے الہ العالمین، تیرا گھر بنا دیا ہے، اپنی اولاد کو بھی یہاں چھوڑ دیا ہے، باوجود اس کے کہ ہر طرف سنگلاخ پہاڑ ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں کہ لوگوں کے دل اس کی طرف کھینچے چلے آئے۔ اے الہ العالمین، یہاں رہنے والوں کو عمدہ رزق عطا کرنا، ورزقہم من الثمرات، دال روٹی نہیں، عمدہ رزق، عمدہ ٹھاٹ باٹ کا رزق۔ ساری دنیا میں جتنے فروٹ ہیں، جس ملک میں جو فروٹ ہوتا ہے وہاں اس کا موسم ہو یا نہ ہو، موسم میں تو ملتا ہے، بغیر موسم کے نہیں ملتا، مگر مکہ میں ہر موسم میں ملتا ہے۔ آپ کا کوئی اگر عمرہ کرنے والا ادھر ہے، پوچھ لے ہمارے ہاں جو فروٹ پیدا ہوتے ہیں، آم نہیں ہے وہاں، پوچھ لے مکہ میں آم پڑے ہیں، ہر چیز پڑی ہے۔ اور یہ خلیل کی دعا ہے، حضور کے دادا کی دعا ہے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ تو حق تعالیٰ نے دیکھو کیسے پھر ان کی دعا کو چار چاند لگائے، ساری دنیا کے فروٹ مکے میں پہنچ رہے ہیں۔ اور حضور نے دعا فرمائی تھی مدینہ منورہ کے لیے، مولا یہ یثرب بیماریوں کا گھر تیرا محبوب آ گیا ہے، اب اس کو شفاؤں کا گھر بنا دے۔ مدینہ کی آب و ہوا میں بھی شفا ہے۔ حاجی صاحب کہتے مولوی صاحب مدینہ گئے، ایسے لگا جیسے بیماری کوئی نہیں۔ میں نے کہا یہ حضور کی دعا کی برکت ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جوع، فرمایا آزمائیں گے ہم بھوک میں، قحط سالی میں آزمائیں گے، ہماری طرف رجوع کیا، باغ و بہار لگا دیں گے سب۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ تیسرا پرچہ آ گیا، مال میں کمی بھی ہوگی، کبھی چوری ہو گئی، ڈکیٹی ہو گئی، کبھی آگ لگ گئی، کبھی کسی طرح نقصان، کبھی خسارہ ہو گیا، پرافٹ کی امید تھی گھاٹے میں چلا گیا، یہ آزمائش ہے ہماری طرف سے، اللہ کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی کر کے دیکھیں گے، کہیں حاجی صاحب کو ہارٹ اٹیک تو نہیں ہوتا اسی پہ؟ بہت سارے جن کا مال گیا ساتھ حاجی صاحب بھی گئے، کیوں؟ مال جو اتنا دل میں بیٹھا ہوا تھا، اگر مولا دل میں ہوتا تو پھر اتنی تکلیف نہ ہوتی، جس نے پہلے دیا وہ دوبارہ بھی دے دے گا۔ احد کی سرزمین پر حضور کے دندان مبارک شہید ہیں، چہرہ انور زخمی ہیں، 70 صحابہ کی لاشوں کے ٹکڑے ہیں، مگر حضور کیا کہتے ہیں؟ مولا اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو اس تکلیف کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ آپ جو میرے ساتھ ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، حق تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، یہ تیسرا پرچہ ہے تمہارے امتحان کا، مالوں میں کمی ہوگی، پھر ہم دیکھیں گے ہماری طرف رجوع کرتے ہو یا ہمارے فیصلے پہ شکوے شکایت کرتے ہو۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، آؤ جی بیٹھ کے دکھ سکھ بھولیں، یہ جو دکھ سکھ بھولنا ہے یہ سب اللہ کے شکوے اور شکایت ہے، حق تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو اپنے فقر و فاقے کو چھپائے گا اللہ جلدی نکال دیں گے، اور جو لوگوں کے سامنے اظہار کرے گا اللہ پیریڈ لمبا کر دیں گے۔ تو فرمایا یہ تیسری آزمائش ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ چوتھی آزمائش وَالْأَنفُسِ، کبھی تمہارے پیاروں کے جنازے بھی اٹھیں گے پیاروں کے جنازے۔
فرمایا یہ بھی تمہاری آزمائش ہے، وہ پیارے جن کے بغیر تم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے، تمہارے سامنے ان کے جنازے اٹھیں گے، کندھوں پہ رکھ کر انہیں دفنا کے آؤ گے، پھر ہم دیکھیں گے ہمارے فیصلے پہ کیا رد عمل ہے تمہارا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، بس مومن کا ایک ہی رد عمل ہونا چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارا چوتھا امتحان ہے۔ اور پانچواں امتحان والثمرات، پھلوں کی کمی، ظاہری پھلوں کی کمی بھی، اور کبھی چھوٹی اولاد کے جنازے بھی اٹھیں گے، یہ بھی پھل ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب دودھ پیتا بچہ فوت ہو جائے، حق تعالیٰ پوچھتے ہیں باوجود علام الغیوب ہونے کے، فرمایا فؤاد قلبی، کیا میرے بندے کا جگر نکال کے لے آیا؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین آپ کے حکم سے لایا ہوں۔ فرمایا اچھا بتاؤ میرے بندے اور بندی کا کیا رد عمل تھا میرے اس فیصلے کے اوپر؟ اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں الہ العالمین دل افسردہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ ان کا پریشان تھا، مگر اس کے باوجود ان کی زبانوں پہ آپ کی حمد و ثنا تھی۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے ماں باپ کی بخشش کر دی ہے۔ اور قیامت کے دن فرمایا یہ ایسے بچے جب خدا کے دربار میں آئیں گے اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ لیں گے اور عرض کریں گے الہ العالمین دنیا میں آپ نے ہمیں ماں باپ کی شفقت سے محروم رکھا، ہم نے وہ لاڈ وہ پیار دیکھے ہی نہیں ماں باپ کے، ہم آ گئے یا ہم چھوٹے تھے ہمارے ماں باپ آ گئے، الہ العالمین ہم ان کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے دیکھو کیسا جھگڑالو ہے، میری بارگاہ میں نبیوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ جھگڑا کر رہا ہے مجھ سے۔ حق تعالیٰ مسکرائیں گے جیسے اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور مسکرا کے فرمائیں گے جیسے دامن پکڑا ہے ایسے پکڑ کے ہی ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں ہے حضور تشریف فرما تھے، ایک صحابی رسول تشریف لائے، حضور نے پوچھا تمہارے کتنے بچے ہیں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب 2 ہی بچے تھے اور دونوں ہی دودھ پیتے ہی فوت ہو گئے تھے۔ حضور نے فرمایا کہ پھر تو نے اپنے اور جہنم کے درمیان 2 بڑی دیواریں کھڑی کر لی ہیں، یہ تو تمہارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اور نماز جنازہ میں جو ہم دعا پڑھتے ہیں یہی تو کہتے ہیں یا اللہ ان کو ہمارا سفارشی بنا دے، وہ تو بخشے بخشائے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین یہ امتحان ہے دنیا میں، حق تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ان امتحانوں میں میری طرف رجوع کرتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے یا میرے ان فیصلوں پہ شکوہ شکایت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں میں ہی رہ گیا ہوں جی دکھوں کے لیے، پتہ نہیں ہم ہی رہ گئے ہیں بیماریوں کے لیے، پتہ نہیں ہم ہی رہ گئے ہیں مصیبتوں کے لیے۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کہی۔